سورہ سعد شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعد، اس نصیحت بھرے قرآن کی قسم، ان لوگوں کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، بلکہ یہ کافر سخت گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ ہم ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان پر ہمارا عذاب اترا تو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی، مگر وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب الہی سے ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا، اور یہ کافر کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر اور کذاب ہے۔ ارے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان لوگوں کے سردار یہ کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے کہ چلو جی، اس کی ایک نہ سنو اور جمے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ ضرور اس بات میں اس شخص کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات تو پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہیں سنی، یہ محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا؟ اس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو سرے سے ہمارے کلام ہی میں شک ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، ورنہ ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوتی۔ اے پیغمبر، کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے جو زبردست اور بہت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کے پاس ہیں؟ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا اختیار ان کو حاصل ہے؟ اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور اس رحمت کو روک دے جو اللہ اپنے پیغمبر پر نازل فرما رہا ہے۔ یہ تو ایک گروہ ہے من جملہ مخالفین انبیاء کے گروہوں کے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بڑے بڑے یہی تو وہ گروہ تھے۔ ان سبھی نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ان پر چسپاں ہو کر رہا، اور اب یہ لوگ بھی بس ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی مہلت نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو کہ باوجود یہ کہ وہ بڑی قوت رکھتا تھا، مگر اس پر بھی وہ ہر معاملے میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی اس کا تابع کر رکھا تھا کہ وہ بھی اس کے پاس سمٹ آتے، سب کے سب اس کی طرف متوجہ رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مستحکم کر دیا تھا، اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اور اے پیغمبر، بھلا ان دعوے داروں کی بھی خبر تمہیں پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر داؤد کے حجرہ عبادت میں داخل ہوئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان کے بے وقت اور خلاف عادت آنے سے گھبرا گیا۔ وہ بولے، آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیجیے اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے اور اپنے آگے میری بات چلنے نہیں دیتا۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے تیری دمبی
اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تجھ پہ ظلم کیا، اور یہ واقع ہے کہ مل جل کر رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر اسی طرح کی زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور یہ بات کہتے کہتے داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب کے آگے توبہ و استغفار کی اور سجدے میں گر گیا اور ہماری طرف رجوع کیا۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے خاص قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے داؤد سے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں نائب بنایا ہے، بس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے۔ اور دیکھو، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، تو ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے دوزخ کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ اے پیغمبر، انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور دیکھو، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عنایت فرمایا جو بہت خوب بندہ تھا اور اپنے رب کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ایک دفعہ شام کے وقت جب اس کے روبرو اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، مجھے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ لائے گئے تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور دیکھو، سلیمان کو بھی ہم نے آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے ہماری طرف رجوع کیا، اس نے کہا، اے میرے رب، میرے قصور معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا فیاض ہے۔ تب ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ اس طرف چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور اسی طرح شیاطین یعنی جنات، معماروں اور غوطہ خوروں کو بھی اس کا تابع کر دیا، اور دوسرے شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ ہم نے سلیمان سے کہا، یہ ہے ہماری بخشش، اب تم چاہو لوگوں کو دو اور ان پر احسان کرو، یا تمام ساز و سامان اپنے ہی پاس رکھے رہو، تم پر کوئی حساب نہیں، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب ہے اچھا ٹھکانہ۔ اور اے پیغمبر، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے دکھ اور آزار پہنچایا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، چنانچہ اس نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ نکل آیا۔ ہم نے ایوب سے کہا، یہ ہے ٹھنڈا پانی تمہارے نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور عنایات کیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا مٹھا لو اور اس سے بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا۔ بے شک وہ ہماری طرف
بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور اے پیغمبر، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کرو، جو قوت، عمل اور بصیرت رکھنے والے لوگ تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی یاد آخرت کی بنا پر منتخب کر لیا تھا۔ بلا شبہ وہ سب ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسیع اور ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ حالات مذکورہ بجائے خود لوگوں کے لیے نصیحت ہیں اور یقیناً متقیوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشگی کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب میوے اور مشروبات منگوائیں گے اور کھائیں پیئیں گے۔ ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ مسلمانوں، یہ ہیں وہ نعمتیں جنہیں روز حساب عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا عطا کیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ جزا متقیوں کے لیے اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے یہ ہے ان کے لیے۔ پس چکھیں وہ مزہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کا، جب وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آپس میں کہیں گے، لو یہ ایک جماعت بھی تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان پر اللہ کی مار، یہ بھی دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ یہ سن کر پیرو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم پر اللہ کی مار، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو۔ کیا ہی بری جگہ ہے یہ دوزخ جس میں تم نے ہمیں لا پھنسایا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو شخص یہ انجام ہمارے آگے لایا ہے اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، دوزخیوں میں یہی کچھ آپس میں لڑنا جھگڑنا ہوگا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ میں تو بس انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا ہوں، اور خوب جان لو کہ معبود تو کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے اور سب پر غالب۔ وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں، اور وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ ان سے کہو، یہ قیامت ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بحث و گفتگو کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ تخلیق آدم کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ باتیں تو بس اس وجہ سے مجھے وحی کی جاتی ہیں کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم مٹی سے ایک انسان بنانے والے ہیں، تو جب ہم اسے پورا بنا چکیں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس نے کہ وہ گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو آج سے راندہ درگاہ ہے اور روز جزا تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب تمام انسان دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا، منظور ہے، تجھے مہلت ہے،
اس مقررہ دن تک کے لیے۔ وہ بولا تو مجھے بھی تیری ہی عزت کی قسم کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان مخلص چیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا یہ حق بات ہے اور ہم حق ہی کہا کرتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کو بھر دیں گے تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ معاوضہ تو مانگتا نہیں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن جو میں تمہیں سناتا ہوں دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور کچھ مدت بعد ہی تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔